میرے پاس کوئی ہنر نہ ہونے کی وجہ سے سڑکوں پر مارا مارا پھر رہا تھا کہ جب میرے ایک دوست نے مجھ پر رحم کھایا اور مجھے گاڑی چلانا سکھا دی۔ اسی دوست کی بدولت مجھے ایک بنگلے میں ڈرائیور کی نوکری مل گئی۔ گھر میں صرف مالکن اور ان کی بیٹی تھی۔ جب میرے دوست نے میری ذمہ داری لی تو مالک نے مجھے اپنی بیٹی کی گاڑی پر ڈرائیور رکھ لیا۔ مالک کی بیٹی ایک بڑے کالج میں پڑھتی تھی اور میں اس کی گاڑی چلایا کرتا تھا۔ روز صبح اسے کالج چھوڑتا اور واپسی میں کالج سے لے کر بنگلے میں پہنچاتا تھا۔ اکثر وہ شام میں اپنے دوستوں کی طرف نکل جاتی تو میں ہی اسے لانے لے جانے کا کام کرتا۔ ایک گاؤں والا ہونے کی وجہ سے میں عزت کے معاملے میں بہت ہی زیادہ سخت تھا۔ میں نے کبھی نظر اٹھا کر مالک کی بیٹی کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ مالک کی بیٹی کا نام ماہین تھا اور وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، لیکن میں ہمیشہ ہی نظر جھکا کر اس سے بات کرتا۔ میرے لیے تو وہ میرے مالک اور مالکن قابل احترام لوگ تھے جنہوں نے مجھے کام دے کر میری مشکل آسان کر دی تھی۔ میں مالکن اور مالک سے بہت زیادہ عقیدت رکھتا تھا کیونکہ وہ دونوں ہی بہت نیک تھے۔ ماہین راستے میں مجھ سے باتیں کرتی اور بہت ساری باتیں مجھے بتاتی، لیکن میں سوائے سر ہلانے کے اور کوئی جواب نہ دیتا۔ وہ بلا وجہ کی ذہین تھی اور ہر کلاس میں اول آتی تھی۔ ماہین بی بی منہ میں سونے کا نوالا لے کر پیدا ہوئی تھی۔ مالک ان کی ہر بات فوراً ہی پوری کر دیتے۔ ماہین بی بی نے نئی گاڑی کی فرمائش کی تو مالک نے فوراً ہی انہیں نئی گاڑی خرید کر دے دی۔ ماہین بی بی مجھے کہنے لگی کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے نئی گاڑی لی ہے۔ ان کی بات سن کر میں مسکرا دیا۔ وہ اکثر ہی باتوں باتوں میں مجھے چھیڑتی تھی اور میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش کرتی، لیکن میں کبھی اپنی حدود سے تجاوز نہ کرتا۔ ماہین بی بی جب بھی خریداری پر جاتی تو وہ میرے لیے بھی کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتی۔ ماہین بی بی کی کم عمری میں ہی منگنی ہو گئی تھی اور وہ شادی کے بعد اپنی خالہ کے گھر جانے والی تھی۔ ماہین انہی گاڑی میں اکثر ہی فون پر اپنے دوستوں سے باتیں کر رہی ہوتی، جس میں ان کے منگیتر کا بھی کہیں نہ کہیں نام آتا، لیکن میں کبھی ان کی بات سننے کی کوشش نہیں کرتا اور اپنا دھیان ادھر ادھر لگائے رکھتا۔ سردیوں کے دن تھے کہ جب مالک اور مالکن کو اچانک ہی امریکہ جانا پڑا تھا، کیونکہ مالک کے بڑے بھائی جو امریکہ میں رہائش پذیر تھے، ان کی حالت بہت ہی نازک تھی اور وہ اپنے آخری وقت میں اپنے بھائی کو اپنے پاس دیکھنا چاہتے تھے۔ ماہین بی بی کے امتحانات سر پر ہونے کی وجہ سے مجبوراً وہ دونوں اپنی اکلوتی بیٹی کو گھر پر ہی چھوڑ گئے۔ مالک نے جاتے جاتے مجھے یہ ذمہ داری سونپ دی تھی کہ میں ماہین بی بی کو کالج لانے لے جانے کا کام پوری ذمہ داری کے ساتھ کروں اور ان کا خیال رکھوں، کیونکہ مجھے مالک کے ساتھ کام کرتے ہوئے 2 سال ہونے والے تھے، اسی لیے وہ لوگ مجھ پر بہت ہی زیادہ بھروسہ کرنے لگے تھے۔ مالک کو اچھے سے علم تھا کہ میں نے کبھی بھی ان کی بیٹی کی طرف نظر بھر کے نہیں دیکھا۔ مالک اور مالکن 2 مہینے کے لیے امریکہ چلے گئے اور میں ان کے پیچھے پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھانے لگا۔ کچھ ہی عرصے بعد میری چھوٹی بہن کی شادی تھی اور اسی لیے مجھے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں ماہین کو کالج چھوڑ کر قریب ہی ایک مکینک کی دکان پر چلا جاتا اور وہاں بیٹھ کر کام سیکھتا تھا تاکہ فارغ وقت میں یہ کام بھی کر سکوں۔ مالک کے پاس سے 8 بجے میری چھٹی ہو جایا کرتی تھی اور میں چاہتا تھا کہ اس کے بعد میں مکینک کی دکان پر بیٹھ کر کام کروں تاکہ جلد سے جلد میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ میں اپنی بہن کی شادی کے لیے گاؤں بھجوا سکوں۔ جتنا عرصہ مالک موجود نہیں تھے مجھے کام سے جلدی فراغت مل جایا کرتی تھی، کیونکہ ماہین بی بی زیادہ تر گھر میں ہی رہا کرتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 مہینے کا عرصہ گزر گیا اور مالک کے بڑے بھائی اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ اس رات ہی میرے پاس ماہین بی بی کا فون آیا کہ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اور میں ان کے پاس جاؤں، شاید انہیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے۔ بی بی جی کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ رات کے اس پہر میرا بنگلے کے اندر جانا کچھ مناسب نہیں تھا، لیکن بیماری کی حالت میں بھی ماہین بی بی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، جبکہ وہ اپنے تایا کی موت کے غم میں تھی۔ پوری رات میں ان کے ساتھ ہی رہا اور ان کا خیال رکھتا رہا۔
وہ شدید بخار میں تپ رہی تھی اور ساری غنودگی میں رہی تھی۔ ساری رات ان کے پاس بیٹھا رہا اور صبح تک ان کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو میں واپس اپنے کوارٹر میں چلا آیا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا اور اس دن کے بعد سے ماہین بی بی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہنے لگی۔ وہ بہت ہی زیادہ کھوئی کھوئی سی رہنے لگی۔ مجھے لگا شاید وہ اپنے ماں باپ کی جدائی میں پریشان ہو گئی ہیں، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ دراصل حقیقت کیا ہے۔ مالک نے مزید 1 مہینہ اپنے بھائی کے بچوں کے پاس گزارا اور پورے 2 مہینے بعد وہ دونوں گھر واپس آئے تو میں انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا، لیکن اس وقت میرے قدموں تلے زمین نکل گئی جب مالک نے پاس پڑا ڈنڈا اٹھا کر مجھے پیٹنا شروع کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے جو مالک اس قدر غصے میں ہیں کہ میری بات بھی سننے کو تیار نہیں۔ اور جب مجھے پوری بات کا پتہ چلا تو ایسا لگا جیسے کسی نے میرے قدموں تلے زمین کھینچ لی ہو، کیونکہ ماہین بی بی نے مجھ پر الزام لگایا تھا اور کہہ رہی تھی کہ یہ بات ڈر کے مارے انہوں نے اپنے ماں باپ کو فون پر نہیں بتائی کہ میں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دوں۔ میں نے حیرت سے ماہین بی بی کو دیکھا جو کمال ڈھٹائی سے جھوٹ پر جھوٹ بول رہی تھی۔ میں تو ماہین بی بی کو بہت ہی سیدھی سادی اور معصوم سمجھتا تھا، لیکن انہوں نے تو میرے ہی کردار کو داغدار کر دیا تھا۔ مالک میری کوئی بات سننے کو راضی نہیں تھے اور ماہین بی بی اپنے جھوٹ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جس رات آیا کا انتقال ہوا اس رات کی بات ہے، لیکن میں نے آپ کو پہلے نہیں بتائی۔ مالک نے پولیس کو بلا کر مجھے جیل میں ڈلوانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن ماہین بی بی نے انہیں روک دیا تھا۔ ماہین نے اپنے والد کو کہا کہ ایسا کرنے سے ان کی عزت پر آنچ آئے گی۔ ماہین کے والد مجھے نوکری سے نکال چکے تھے اور میں بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ میرے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں تھا اور اتنی جلدی مجھے دوسری نوکری بھی نہیں مل رہی تھی، جبکہ میری بہن کی شادی سر پر آ گئی تھی۔ میں مالک کے دیے ہوئے سرونٹ کوارٹر میں رہتا تھا اور اب میرے پاس رہنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں تھی، اسی لیے میں مجبور ہو کر دوبارہ مالک کے در پر گیا اور انہیں اپنی بے گناہی کا یقین دلانا چاہا، لیکن مالک نے میرے سامنے ایسی شرط رکھی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ مالک نے مجھ سے کہا کہ تمہیں ماہین سے کچھ مہینے کے لیے شادی کرنی ہوگی۔ ماہین کا منگیتر بھی اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے اور اس سے پہلے کہ زمانے میں ہماری بدنامی ہو، ہم ماہین کو تمہارے ساتھ رخصت کر دیں گے اور تم اسے اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے جانا۔ جب حالات صحیح ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم ماہین کو واپس لے لیں گے۔ میں جانتا تھا کہ ماہین نے جھوٹ بولا ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس پر راضی ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے اپنی بہن کی شادی کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی اور اتنے پیسے مجھے صرف مالک ہی دے سکتے تھے۔ اسی لیے میں نے ماہین سے شادی کرنے کے لیے حامی بھر لی اور اس کے ساتھ نکاح کر کے اسے گاؤں لے آیا۔ ماہین بہت خاموش تھی اور میں نے بھی گاؤں پہنچنے تک سارا راستہ اس سے کوئی بات نہ کی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد ہم دونوں گاڑی کے ذریعے گاؤں آ گئے۔ ادھر سے میری ماں اور گھر والے ماہین کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور جب میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ میں نے شادی کر لی ہے تو میری ماں حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ اتنی بڑی بات تو نے مجھے بھی نہیں بتائی۔ تیری شادی کو لے کر میرے کتنے ارمان تھے، لیکن پھر ماہین کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے میری ماں خاموش ہو گئی اور ماہین کو پیار کرنے لگی۔ ماہین بہت ہی خوبصورت سی اور اتنی پیاری تھی کہ اسے دیکھ کر میری ماں کی ساری شکایتیں دور ہو گئیں اور وہ ماہین کو میرے کمرے میں لے گئی اور اسے گاؤں کی عورتوں کی طرح سجانے لگی۔ میں اپنی بہن کی شادی کے انتظامات دیکھنے لگا اور شام ڈھلے جب کمرے میں آیا تو ماہین دلہن کے روم میں میرے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر میں ششدر رہ گیا۔ وہ کوئی حور پری معلوم ہوتی تھی۔ پہلی نظر میں ہی میں اپنی بیوی پر دل ہار بیٹھا تھا، لیکن میں کیسے بھول سکتا تھا کہ میری اسی بیوی نے مجھے کس طرح بد کردار ثابت کیا ہے۔ میں اس کے قریب بیڈ پر آ کر بیٹھا تو وہ خوف کے مارے لرزنے لگی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اس نے مجھ سے کس طرح شادی کی ہے۔ میں اس سے پہلے کہ اس سے کچھ کہتا وہ خود ہی رونے لگی اور میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔
اس کے آنسو میرے دل پر گر رہے تھے، کیونکہ میں نے اسے ہمیشہ ہی بہت مخلص اور اچھا پایا تھا۔ ماہین روتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی کہ اس نے جو الزام مجھ پر لگایا ہے اس کے لیے شرمندہ ہے اور اسے اپنی غلطی کا پوری طرح احساس ہے، لیکن یہ سب کچھ اس نے مجھے بدنام کرنے کے لیے نہیں کیا بلکہ بہت ہی مجبوری میں کیا ہے۔ میں نے قہر برساتی نگاہوں سے ماہین کو دیکھا اور اس سے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ تم نے کتنی ہی مجبوری میں یہ سب کیوں نہ کیا ہو، لیکن تمہارے اس عمل سے میری عزت 2 کوڑی کی بھی نہ رہی۔ تم اپنے گناہ کو میرے ساتھ تھوپ کر سرخرو ہو گئی اور میں بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اپنے مالک کی نظروں میں گر گیا۔ میں چاہ کر بھی تمہیں کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا، لیکن میں اتنا کم ظرف نہیں ہوں کہ اپنے نکاح میں آئی عورت کے ساتھ کوئی زیادتی کروں، اسی لیے تم اس کمرے میں آسانی سے رہ سکتی ہو، تمہیں کسی چیز کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور جب تم اپنے گناہ کو اس دنیا میں لے آؤ تو یہاں سے جانے پر بھی آزاد ہوگی۔ میں خود تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ میں ماہین کو اپنے قدموں سے اٹھا کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلنے لگا، جب ماہین کے لفظوں نے میرے قدموں کی زنجیر کر دیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے کہ جس کے آنے تک مجھے یہاں انتظار کرنا پڑے، نہ ہی میں نے آپ کو آپ کے مالک کی نظروں میں گرایا ہے، بلکہ آپ کے مالک تو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور وہ آپ پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، اور اسی لیے آپ کے مالک نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز آپ کو سونپ دی ہے اور مجھے یہ حکم دیا تھا کہ میں شادی کے بعد آپ کو ساری حقیقت بتا دوں۔ ماہین کی باتوں نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں پلٹ کر ماہین کا چہرہ دیکھنے لگا جہاں معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ اس وقت ایک 20 سال کی معصوم سی لڑکی تھی جو نہ جانے کن حالات سے گزر رہی تھی۔ ماہین کہنے لگی کہ اس کے والد نے مجھ سے یہ جھوٹ کہا تھا اور اس کے والد نے یہ سب بہت مجبوری میں کیا تھا کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی جان بچانا چاہتے تھے۔ ماہین میرے قریب آ کر میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور مجھے اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھا لیا۔ ماہین بہت دھیمے لہجے میں مجھے اپنی سچائی بتا رہی تھی اور میں گم سم سا اس کی بات سن رہا تھا۔ ماہین کہنے لگی کہ اس کی خالہ نے بچپن سے ہی اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ رکھا تھا اور ماہین کے والد نے اپنی سالی کی اچھی عادت دیکھ کر ماہین کا رشتہ اپنی بیوی کے بھانجے سے طے کر دیا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ماہین کے والد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، کیونکہ ماہین کا منگیتر کامران ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ بگڑ چکا تھا۔ اس کے پاس نہ ہی پیسے کی کمی تھی اور نہ ہی کوئی روک ٹوک کرنے والا تھا۔ کامران کی والدہ کبھی بھی اپنے بیٹے کو غلط بات پر نہ ٹوکتی اور جیسے جیسے کامران عمر کی سیڑھیاں طے کرتا جا رہا تھا وہ مزید بگڑتا جا رہا تھا۔ ماہین بتانے لگی کہ جن دنوں اس کے ماں باپ امریکہ گئے ہوئے تھے، کامران نے کئی دفعہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، اور ایک دفعہ تو وہ نشے میں دھت گھر آیا اور ماہین پر تشدد کرنا چاہا، لیکن اس نے خود کو کمرے میں بند کر کے بچا لیا اور اسی خوف سے وہ بخار میں مبتلا ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے کیا کرے، کیونکہ اسے خوف تھا کہ کامران دوبارہ گھر میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس نے ساری رات مجھے اپنے کمرے میں بٹھائے رکھا۔ وہ کامران سے کہیں زیادہ میرے کردار پر بھروسہ کرتی تھی۔ اپنے ماں باپ کے واپس آتے ہی اس نے ایک ایک بات اپنے باپ کو بتائی۔ ماہین کے باپ نے کامران کی ماں سے بات کی کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں کہ جب ماہین سے شادی کرنی ہے تو اس طرح کی حرکتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن کامران کی ماں نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ بچے ہیں، تھوڑی بہت غلطیاں تو کرتے ہیں، ماہین کیوں اتنے پرانے خیالات کی مالک ہے۔ ماہین کہنے لگی کہ جب ابا کو احساس ہوا کہ انہوں نے کتنا بڑا غلط فیصلہ لیا ہے، کیونکہ کامران کے اتنے زیادہ بگڑنے کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی ماں ہے، تو وہ شادی کے بعد بھی ایسی گھٹیا حرکتیں کر سکتا ہے۔ میرے باپ نے جیسے ہی کامران کے ساتھ میرا رشتہ ختم کرنے کی بات کی تو کامران دھمکیوں پر اتر آیا اور اس نے صاف صاف لفظوں میں کہا کہ وہ مجھے کسی صورت نہیں بخشے گا۔ ابا مجھے لے کر بہت زیادہ پریشان تھے کہ جب انہیں لان
کے شیشے کے پاس تم گاڑی صاف کرتے دکھائی دیے۔ میں نے ابا کو یہ بھی بتایا تھا کہ تایا کے انتقال والی رات تم نے ساری رات بیٹھ کر میری حفاظت کی تھی۔ ابا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ تم ایک پختہ کردار کے مالک ہو، اس لیے ابا نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ تم سے میری شادی کروا دیں اور کامران سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کر لیں۔ لیکن کامران یہ شادی اتنی آسانی سے نہیں ہونے دے سکتا تھا، اسی لیے ابا نے خالہ کو یہی بات بتائی۔ خالہ نے خود ہی یہ رشتہ توڑ دیا کیونکہ وہ عزت دار لوگ ایسے لڑکے کو بہو نہیں بنا سکتے تھے۔ ابا تمہیں پہلے ہی روز ساری حقیقت بتا دینا چاہتے تھے، لیکن ابا کو ڈر تھا کہ اگر تم نے شادی سے منع کر دیا تو وہ کیا کریں گے، اسی لیے ابا نے جان بوجھ کر تمہیں دیکھتے ہی مارنا شروع کیا، تم پر الزام لگایا اور تمہیں نوکری سے نکال دیا کیونکہ ابا جانتے تھے کہ تمہیں پیسوں کی بہت ضرورت ہے۔ ابا کو یقین تھا کہ تم خود ہی پلٹ کر واپس آؤ گے تو وہ شادی کے شرط رکھ دیں گے۔ ابا کا منصوبہ کامیاب ہو گیا تھا اور جب تمہیں شہر میں کوئی ٹھکانہ نہ ملا تو تم خود ابا کے در پر چلے آئے اور ابا نے شادی کی بات رکھ کر اپنا مسئلہ حل کر لیا۔ ابا نے مجھے رخصت کر کے اس لیے تمہارے ساتھ گاؤں بھیج دیا تھا کہ کامران ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ ابا جانتے تھے کہ تم ایک بڑے ظرف کے مالک ہو اور ساری سچائی جاننے کے بعد تم مجھے قبول کر لو گے۔ ابا کو دنیا پرستی نہیں تھی اور ابا پہلے ہی دن سے یہ کہتے تھے کہ تم بالکل بھی لالچی آدمی نہیں ہو بلکہ ایک پختہ کردار کے نیک انسان ہو۔ تم چاہو تو میں یہ بات ثابت کر سکتی ہوں کہ میں پاک دامن ہوں۔ بہت مجبوری میں ابا نے مجھے تمہارے نکاح میں دے دیا ہے اور میں نے اپنے پورے دل سے تم سے نکاح کیا ہے کیونکہ میں خود بھی تمہاری اچھائی کی گواہ ہوں۔ ہو سکے تو مجھے اور میرے باپ کو بس ایک جھوٹ کے لیے معاف کر دو۔ ماہین کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور مجھے ان آنسوؤں میں ایک باپ بیٹی کی بے بسی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے ماہین میں ایک بہت ہی پیاری لڑکی دیکھی تھی جسے شاید خدا نے اسی طرح میرے نصیب میں لکھا تھا۔ میری ماں نے بہن کی شادی کی رسموں کے ساتھ ساتھ میری بھی شادی کی رسمیں شروع کر دیں۔ میں ہر دن اپنی بیوی کو گاؤں کے رسم و رواج کے حساب سے سجا سنورا دیکھ کر خوش ہو جاتا تھا۔ ماہین نے اپنے باپ کو فون کر کے بتایا تھا کہ یہاں ہماری شادی کی رسمیں ہو رہی ہیں، تو ماہین کے ماں باپ بھی خاموشی سے میرے گاؤں چلے آئے اور وہ بھی ہماری شادی میں شریک ہو رہے تھے۔ میرے مالک نے آتے ہی ہاتھ جوڑ کر مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگی تھی، لیکن میں تو انہیں پہلے ہی معاف کر چکا تھا۔ میں خود ایک بہن کا بھائی تھا اور مجھے اچھی طرح اندازہ تھا کہ کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے شخص سے نہیں کر سکتا جو بد کردار ہو۔ ایک بات جو مجھے اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ اپنے بچوں کی قسمت کے فیصلے ان کے بچپن میں نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ بڑے ہو کر وہ نہ جانے کون سا راستہ اختیار کریں اور ان کے دل میں کسی اور کی محبت گھر کر جائے۔ آپ اس بات سے واقف نہیں ہو سکتے اور آپ کی بہن یا بیٹی اتنی ارزاں نہیں ہوتی کہ آپ اسے کسی بد کردار شخص کے ساتھ بیاہ دیں جس کے دل میں کسی اور کی تصویر ہو۔